بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 4 سٹارٹ کیا تھا ہم نے، اور اس میں کیا پڑھا تھا کہ بابا جی جو ہیں 1896 کی سپرنگ جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ میں گزارنے آئے ہیں، اور وہاں انہیں گریٹ گیبل چڑھتے ہوئے ایک خاتون ملی ہیں جو شاید ہاتھ ہلا رہی تھی، اور بابا جی وہاں بڑے اسپائڈر مین بننے کی کوشش میں چڑھے ہیں۔ یہ نہیں انہیں یاد رہا کہ 48 سال عمر ہو گئی، آرام سے چلنا چاہیے، اور الٹا اپنا جو ٹخنا ہے وہ اس میں موچ کروا بیٹھے ہیں۔ اور اس میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ انکل جو چپس ہیں ان کے کافی بزرگانہ خیالات ہیں نئی جنریشن کے بارے میں، اور وہ بھی توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیاں سائیکل چلانا شروع ہو گئی ہیں، ابسن الٹے الٹے ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور ویسے ہی خیالات ہیں جیسے کسی بھی زمانے میں 48 سال کے شخص کے ہو سکتے ہیں نئے آنے والی چیزوں کے بارے میں۔ تصویریں دیکھ لیں آپ، یہ ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہیں۔ وہ پیچھے جو دھندلی سی تصویر ہے وہ شاید وہ گریٹ گیبل ہے، اور آگے یہ جو پیاری سی لڑکی بنائی ہوئی ہے یہ آنٹی کیتھرین ہے۔ انہوں نے بال بلیک کیے ہوئے ہیں بک کی وجہ سے، ورنہ وہ اسٹرا کلرڈ ہیئر تھے ان کے۔ اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ تصویر ہے اس میں انہوں نے وہ منظر دکھانے کی ناکام کوشش کی ہے جس میں آنٹی کیتھرین اوپر سے ہاتھ ہلا رہی ہیں، اور انکل چپس جو ہیں وہ اپنا ٹخنا پکڑ کے بیٹھے ہیں کیونکہ بچا تو سکے نہیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز: ویگ غیر واضح، نوشن خیال تصور، فارمولیٹڈ بنایا، ٹمڈ کمزور بزدل، ڈیلیکیٹ نرم و نازک، پولائٹ نرم، ڈسٹنٹ دور۔ شیولری بہادری کو کہتے ہیں۔ انکاؤنٹر ملنا، میسکلن مردانہ، سکیئرسلی بمشکل، سٹیپ کم ڈھلوانی، ٹیریفائنگ خوفناک ڈرانے والا، فلیشنگ چمکدار، فریکلڈ دھبے والی، اسٹرا کلرڈ بھوسے والے رنگ کو کہتے ہیں۔ جب گندم نکل جاتی ہے تو پیچھے جو بھوسا رہ جاتا ہے اس رنگ کو، اور آپ کو پتہ ہے وہ کچھ گولڈن، یلو گولڈن، براؤن گولڈن ہو جائے۔ اسپرین موچ، ریویلڈ افشا ہونا، ایڈمائرڈ تعریف، آٹ شڈ چاہیے یعنی۔ ریڈیکل انقلابی، لیننگ رجحان، جھکاؤ، پورڈ لیکوڈ کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنا۔ ورتھ وائل مطلب پیسہ وصول، یعنی ایسی چیز جس کی جو اہمیت ہے یا قیمت ہے وہ اتنی ہو کہ آپ کی جو محنت اس پہ لگی ہے وہ وصول ہو سکے۔ آرٹیکولیٹ باتونی، کانٹرڈکٹ اختلاف کرنا۔ ٹرمز، ایڈیم، فریزل وربز وغیرہ دیکھ لیں۔ سٹیپ کی بات ہم نے کی، لیفٹ سائڈ والی ٹرائنگل ہے یہ کم سٹیپ ہے، اس میں ڈھلوان زیادہ ہے تو اس کی چڑھائی اور اترائی آسان ہوگی، جبکہ جو رائٹ سائڈ والی ٹرائنگل ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ گریٹ گیبل ہے، کیونکہ یہ زیادہ سٹیپ ہے، عمودی زیادہ ہے، اس میں اونچائی جو ہے وہ زیادہ ہے اور ڈھلوان کم ہے، تو اس پہ چڑھنا اور اترنا مشکل ہوگا۔ فریزل ورب ہے اس میں ہولڈ ود، کسی چیز سے اتفاق کرنا، کسی چیز کو منظور کرنا۔ ٹرن دا ٹیبلز، حالات صورتحال کو بالکل بدل دینا۔ ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ چپس ڈڈ ناٹ ہولڈ ود آل دس ماڈرن نیونیس اینڈ فریڈم۔ پہلے بتایا بابا جی کو بالکل یہ نئی چیزیں اور آزادیاں نہیں پسند۔ ہی ہیڈ اے ویگ نوشن، ان کا ایک غیر واضح سا خیال تھا، ایک تصور تھا۔ اف ہی ایور فارمولیٹڈ اٹ، اگر انہوں نے وہ کبھی بنایا ہو۔ بابا جی نے کبھی لڑکیوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دی کہ ان کے بارے میں سوچتے رہیں، لیکن اگر کبھی سوچا ہو تو ان کا یہ خیال تھا that nice women were weak, timid and delicate، کہ اچھی عورتیں جو ہیں وہ نرم و نازک، کمزور اور بزدل ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ And nice men treated them with a polite but rather distant chivalry، اور اچھے آدمیوں کو ان سے شاہانہ یا بہادری والے طریقے سے دور دور رہتے ہوئے عمدہ طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ یعنی اول یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں میل جول کریں، لیکن اگر ہوں تو عورتیں جو ہیں وہ بزدل بیچاری سی ہوں، اور مرد جو ہیں وہ ہمیشہ ڈومیننٹ پوزیشن میں، ان کو ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ He had not therefore expected to find a woman on Great Gable،
تو اب ان بیچاروں کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ انہیں گریٹ گیبل پر ایک عورت ملے گی. بٹ ہیونگ انکاؤنٹرڈ ون ہو سیم ٹو نیڈ میسکولن ہیلپ، لیکن اگر تھی بھی تو ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ ایک ایسی لڑکی ملے گی جسے مردانہ مدد کی ضرورت ہوگی. اٹ واز ایون مور ٹیریفائنگ، یہ تو اور بھی ڈرا دینے والا تھا، دیٹ شی شوڈ ٹرن دا ٹیبل بائی ہیلپنگ ہم، کہ وہ الٹا ان کی مدد کر کے حالت ہی بدل دے. پچھلے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بابا جی صرف موچ کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ہمیں پتہ چلا ہے کہ آنٹی کیتھرین کو ان کی ہیلپ کرنا پڑ گئی. فور شی ڈیڈ، کیونکہ انہوں نے کی. شی اینڈ ہر فرینڈ ہیڈ ٹو، اسے اور ان کی فرینڈ کو کرنا پڑی. He could scarcely walk، کیونکہ وہ بمشکل چل سکتے تھے. and it was a hard job getting him down the steep track to Wesdale، اور انہیں نیچے وہ جو اسٹیپ ہم نے آپ کو دکھایا جو کم ڈھلوان والا رستہ ہے اس کو لے کر ویزڈل تک جو کم عمودی راستے پر نیچے اتارنا بہت ہی مشکل کام تھا. ہر نیم واز کیتھرین بریجز. آ گئی ہم سب کی آنٹی کیتھرین بریجز. اس وقت وہ آنٹی نہیں تھی. شی واز 25 سال کی تھی. ینگ انف ٹو بی چپس ڈاٹر. اب یہ ہلٹن بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بیٹی کی عمر کی تھی، اتنی چھوٹی کہ چپس کی بیٹی ہوتی. شی ہیڈ بلو فلیشنگ آئیز، نیلی چمکدار آنکھیں، اینڈ فریکلڈ چیکس، اور دھبے دار گال. یہ مجھے ابھی کچھ عرصے پہلے پتہ چلا ہے کہ انگریزوں میں دھبے والے گال خوبصورتی کی نشانی ہے. اینڈ اسموتھ اسٹرا کلرڈ ہیئر، اور بھوسے کے رنگ کے نرم بال بھی خوبصورتی کی نشانی ہے. خیر ان کی خوبصورتی ہے جیسے مرضی سمجھیں. شی ٹو واز اسٹیئنگ ایٹ اے فارم. وہ خود فارم پہ رکی ہوئی تھی. آن ہالیڈے ود اے گرل فرینڈ، اپنی ایک لڑکی دوست کے ساتھ چھٹی پر. اینڈ ایز شی کنسیڈرڈ ہر سیلف رسپانسبل فار چپس ایکسیڈنٹ، اور چونکہ وہ خود کو چپس کے حادثے کا ذمہ دار سمجھتی تھی. شی یوز ٹو بائسکل along the side of the lake to the house. تو وہ نہر کے ساتھ والے رستے پر بائسیکل چلاتی ہوئی آتی تھی. تو اب دیکھ لیں کہ نہ صرف وہ گریٹ گیبل پہ پھر رہی تھی بلکہ آنٹی بائسیکل بھی چلاتی تھی. ان وچ دا کوائٹ مڈل ایجڈ سیریس لوکنگ مین لی ریسٹنگ، جس میں وہ خاموش درمیانی عمر کے سنجیدہ دکھائی دینے والے انکل جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے. اور یہی تھا آنٹی کیتھرین کا فرسٹ امپریشن. دیٹ واز ہاؤ شی تھاٹ آف ہم ایٹ فرسٹ. میں خود سے نہیں کہا، یہ وہ انکل ہلٹن بتا رہے ہیں کہ یہ وہ خیال تھا جو پہلی بار ان کے دماغ میں آیا. کیا آیا تھا؟ کہ وہ ایک کوائٹ مڈل ایجڈ سیریس لوکنگ مین ہے. اینڈ ہی، اور پھر بابا جی کے کیا خیالات ہونے تھے کہ شی روڈ اے بائسیکل اینڈ واز انافریڈ ٹو وزٹ اے مین الون ان اے فارم ہاؤس سٹنگ روم. اور اس لیے کہ وہ سائیکل چلاتی تھی اور ایک فارم ہاؤس کی بیٹھک میں ایک آدمی سے اکیلے ملتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتی تھی. وانڈرڈ ویگلی، غیر واضح طریقے سے حیران ہوتا تھا. واٹ دا ورلڈ واز کمنگ ٹو، دنیا کہاں جا رہی. ہز برین پٹ ہم ایٹ ہر مرسی، اس کی موج نے اسے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. اینڈ اٹ واز سون ریویل ٹو ہم ہاؤ مچ ہی مائٹ نیڈ دیٹ مرسی، اور یہ جلد ہی کھل گیا کہ اسے اس رحم و کرم کی کتنی ضرورت تھی. لیں جی بابا جی کا بھی کام ہو گیا. شی واز اے گورنس آؤٹ آف جاب. وہ ایک آیا تھی جس کے پاس اب جاب نہیں تھی. ود اے لٹل منی سیوڈ اپ، تھوڑی سی رقم بچی ہوئی تھی. شی ریڈ اینڈ ایڈمائرڈ ابسن. لو جی یہی کسر رہ گئی تھی. وہ ابسن کو نہ صرف پڑھتی تھی بلکہ ایڈمائر بھی کرتی تھی. پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ کتنے سخت برے لگتے تھے ابسن بابا جی کو. شی بلیو دیٹ وومن آٹ ٹو بی ایڈمیٹڈ ٹو دا یونیورسٹیز، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ عورتوں کو یونیورسٹی میں بھی داخلہ ملنا چاہیے. شی ایون تھاٹ دے آٹ ٹو ہیو ووٹ، اور وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ عورتوں کو ووٹ بھی دینا چاہیے. چلیں جی انگریزوں سے امپریس لوگوں کو یہ بتا دوں کہ 1896 تک نہ تو انگریز عورتیں یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتی تھیں اور نہ ہی وہ ووٹ ڈال سکتی تھیں. صرف 1896 نہیں بلکہ بہت سٹرگل کے بعد عورتوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اور ووٹ دینے کا حق ملا. جبکہ 1857 میں انگریز ہماری طرف آ کر ہمیں تہذیب سکھانا چاہتے تھے. شاباش. ان پالیٹکس شی واز اے ریڈیکل. یہ باتیں مذاق میں گزر رہی ہیں، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اہم چیپٹر ہے، اس لیے آپ کو اس کی ایک ایک بات زبانی یاد ہو جانی چاہیے. ان پالیٹکس
سیاست میں شی واز اے ریڈیکل، وہ ایک انقلابی تھیں ود لیننگس ٹورڈ دا ویوز آف پیپل لائک برنارڈ شاء اینڈ ولیم مورس، جن کے برنارڈ شاء اور ولیم مورس جیسے لوگوں والے خیالات تھے. آل ہر آئیڈیاز اینڈ اوپینینس، یہ سارے خیالات اور جو نظریات ہیں، شی پورڈ آؤٹ ٹو چپس، انہوں نے چپس کے دماغ میں ڈال دیے. ڈیورنگ دوز سمر آفٹرنونز، ان گرمیوں کی سپہروں میں ایٹ وزڈل ہیڈ میں. اینڈ ہی بیکاز ہی واز ناٹ ویری آرٹیکولیٹ، اور وہ چونکہ اتنی باتیں نہیں کر سکتے تھے، ڈڈ ناٹ ایٹ فرسٹ تھنک اٹ ورتھ وائل ٹو کانٹرڈکٹ دیم. انہوں نے یہ سوچا کہ اتنا کون محنت کرے کہ ان سے اختلاف کرے، ورتھ وائل، اتنا فائدہ نہیں ہے اس کا کہ اب کیا بندہ اسپیشل بولے اور باتوں سے اختلاف کرتا رہے. اور چونکہ وہ بہت باتونی تھی اور بابا جی جو ہیں وہ چپ رہنا پسند کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے سارے کے ساری باتیں، ان کے کیا خیالات تھے، وہ انہوں بابا جی کو بتا دیے تھے. کی پوائنٹس کیا ہیں؟ بہت زیادہ. چپس نائس وومن کے بارے میں کیا سوچتے تھے، کیا آئیڈیا تھا، ٹیمڈ، ویک، ڈیلیکیٹ ہوں. چپس مردوں کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا کہ عورتوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے. پولائٹ بٹ رادر ڈسٹنٹ شیولری. کیتھرین کے پولیٹیکل ویوز کیا تھے؟ ریڈیکل تھے. ولیم مورس اور برنارڈ شاء جیسے لوگوں کو پسند کرتی تھیں. لک کیا تھی؟ 25 ایئرز ایج تھی، بلو فلیشنگ آئیز، فریکل چیکس اور اسٹرا کلرڈ اسموتھ ہیئر. اوکے. وومن رائٹس کے بارے میں کیا سوچتی تھیں کہ ان کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملنا چاہیے اور انہیں ووٹ بھی دینا چاہیے. لٹریری ٹیسٹ میں کس کو پسند کرتی تھیں؟ برنارڈ شاء اور ابسن کو. فرسٹ امپریشن کیا تھا چپس کا کہ وہ کیتھرین کا فرسٹ امپریشن کیا تھا کہ چونکہ بائسیکل چلاتی تھی اور ابسن وغیرہ کو پڑھتی تھی تو وہ حیران ہوتے تھے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور یہ تھے الٹا ہو گیا. کیتھرین یہ سوچتی تھی کہ مڈل ایجڈ مین ہیں، سیریس لکنگ اور کوائٹ. اور چپس یہ سوچتے تھے کہ بائسیکل چلاتی ہیں اور عجیب و غریب رائٹرز پڑھتی ہیں، پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے. سب کے سب کی پوائنٹس ہیں اور بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. سینونیمز لکھنے ہیں آپ نے، کی پوائنٹس لکھنے ہیں، اور جو کویسچن آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کا آنسر دینا ہے آپ نے. کوشش کریں کہ جتنا ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ پہ فوکس کریں اور کوشش کریں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو یاد ہو. کویسچن کیا ہے؟ چپس کیوں نہیں کانٹرڈکٹ کرتے تھے کیتھرین سے؟ کیونکہ آرٹیکولیٹ نہیں تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، اتنا ورتھ وائل نہیں ہے ان سے کانٹرڈکٹ کرنا. کیتھرین بریجز پہ ایک پورا نوٹ لکھنا ہے آپ نے. کیتھرین کیوں وزٹ کرتی تھی چپس کو؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس ایکسیڈنٹ کی رسپانسبل ہیں. اور کیتھرین ٹائپ عورتوں کے بارے میں چپس کا کیا خیال تھا؟ انہیں لگتا تھا کہ یہ ٹیریفائنگ عورتیں ہیں، خطرناک، خوفناک، جو اتنی ماڈرن ہوتی ہیں.